أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں ابواب بر کا تذکرہ تھا، نیکی کے اصول اور اس کے تمام شعبوں کا تذکرہ تھا. آگے ان کی تشریحات اور وضاحت تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہے. یہود اور نصارہ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ بات بھی نہیں کرے گا، اللہ پاک بھی نہیں کرے گا، تو ان لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری مغفرت نہ ہو، ہم تو مغفرت والے کام کرتے ہیں. اور وہ کام کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں اپنا رخ مشرق کی طرف رکھتے ہیں، مغرب کی طرف رکھتے ہیں. یہودی مغرب کی طرف اور عیسائی مشرق کی طرف. اللہ نے اس کے جواب میں آیتیں نازل فرمائیں کہ نجات کے لیے، مغفرت کے لیے، ہدایت کے لیے صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، صرف مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا کافی نہیں، بلکہ دین کے بہت سے شعبے ہیں. ان تمام شعبوں پر جب آدمی عمل کرتا ہے تو وہ مغفرت کے لائق ہوتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ان میں سب سے بڑا شعبہ اور سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، اور وہ ایمان ہی تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پر نہ تمہارا ایمان ہے، نہ نبیوں پر تمہارا ایمان ہے، اس لیے کہ اور نہ آخرت پر. توریت پر بھی ایمان نہیں ہے اور انجیل پر بھی نہیں ہے اور قرآن پر بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جب تم نے آخری نبی کو نہیں مانا، اس کا مطلب یہ ہے نہ قرآن کو مانا، نہ توریت کو مانا، نہ انجیل کو مانا. ہر کتاب میں آخری نبی پر ایمان لانے کا ذکر ہے، نصیحت ہے، وصیت ہے. اور جب تم نے یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، اس کا مطلب تم نے اللہ پر بھی تمہارا ایمان صحیح نہیں. اور آخرت میں اس پر سزا ہوگی، جزا ہوگی.
تمہیں آخرت کا بھی خوف نہیں، آخرت پر بھی تمہارا ایمان نہیں۔ اسی طریقے سے زندگی کے بہت سے شعبے ہیں، ہر شعبے میں دین نے رہنمائی اور رہبری کی ہے، تم نے ہر شعبے میں گڑبڑی کی ہے، اور دین کی کسی بات پر تمہارا عمل نہیں، اور پھر یہ دعویٰ ہے کہ ہدایت ہمیں کیوں نہیں حاصل ہے اور مغفرت ہماری کیوں نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایمان والوں سے کہا کہ یہود و نصارہ نے تو عمل نہیں کیا، مگر تمہاری ذمہ داری ہے کہ دین کے ہر شعبے پر عمل کرو، اللہ کے ہر حکم کو مانو۔ چنانچہ اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے قصاص، معاملات میں قصاص۔ قصاص کے معنی برابری۔ اگر کسی نے کسی آدمی کو ناحق جان بوجھ کر دھاردار آلے سے قتل کر دیا تو شریعت کہتی ہے اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، چاہے قتل کرنے والا بڑے طبقے سے تعلق رکھتا ہو چاہے چھوٹے طبقے سے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے عالم ہو چاہے جاہل، چاہے کمزور ہو چاہے طاقتور، چاہے غلام ہو چاہے آزاد۔ یعنی مساوات فرض ہے، مساوات برابری۔ چنانچہ یہودیوں کا معاملہ کیا تھا، یہ لوگ آپس میں لڑتے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ بڑا طاقتور تھا، دوسرا کمزور تھا۔ جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ تم نے ہمارے غلام کو مارا ہے، اس کے بدلے میں ہم تمہارے آزاد آدمی کو قتل کریں گے، اور تم نے ہماری ایک خاتون کو مارا ہے، ہم اس کے بدلے میں تمہاری خاتون کو نہیں بلکہ تمہارے آدمی کو ماریں گے، تم نے ہمارے غلام کو مارا ہے، ہم تمہارے غلام کو نہیں ماریں گے بلکہ تمہارے آزاد آدمی کو ماریں گے، تم نے ایک کو مارا ہے تو اس کے بدلے میں ہم تمہارے 2 آدمی ماریں گے۔ یہ کیا ہے؟ اسلامی قانون اور مساوات کے بالکل خلاف ہے۔ جان سب کی برابر ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، عالم ہو یا جاہل ہو۔ جب ایک کی جان لی ہے تو دوسرے کی اس کے بدلے میں بس ایک ہی آدمی کی جان لی جا سکتی۔ اسی طریقے سے عرب میں بھی 2 قبیلے تھے مدینے میں، اور ان دونوں قبیلوں میں زمانۂ جاہلیت میں لڑائی ہوئی، قتل و قتال ہوا۔ بعد میں ان دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو ان میں سے جو طاقتور قبیلہ تھا اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کہا کہ تم نے ہمارے اگر ایک غلام کو قتل کیا تھا تو اس کے بدلے میں ہم تمہارے آزاد کو قتل کریں، اور اگر تم نے ہمارے ایک آزاد کو قتل کیا تھا تو بدلہ جب پورا ہوگا، ہم بڑے لوگ ہیں، عزت والے ہیں، لہذا تمہارے 2 آدمیوں کو ماریں گے۔ اگر تم نے عورت کو قتل کیا تھا ہمارے تو اس کے بدلے میں ہم مردوں کو قتل کریں گے۔ تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے قصاص کا قانون، برابری کا قانون، زخموں میں، قتل میں برابری کا قانون۔ فی القتلى، قتلہ جمع ہے قتیل کی، قتیل کہتے ہیں مقتول کو، جس کو قتل کر دیا گیا، جس کو قتل کر دیا گیا ہے اس کے بدلے میں قصاص برابری کرنا فرض ہے۔ یعنی جس قاتل نے قتل کیا ہے کسی کو تو اس پر فرض ہے، جس آدمی کو قتل کیا ہے
جس آدمی کو قتل کیا ہے اس کے اولیاء، اس کے وارثین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ ہم نے تمہارے ایک آدمی کو مارا تھا، اس کے بدلے میں ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ قاتل پر فرض ہے کہ خود اپنے آپ کو حوالے کرے۔ اسی طریقے سے مقتول پر فرض ہے، مقتول کے وارثین پر، جس کو قتل کیا اس کے وارثین پر، کہ اپنے قتل کیے ہوئے آدمی کے بدلے میں ایک ہی آدمی کو قتل کرے، یہ نہیں کہ ایک کے بدلے میں دو قتل کر دیا جائے، یہ تو زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، یعنی آزاد نے اگر قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، غلام نے اگر قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں غلام ہی قتل ہوگا، یہ نہیں کہ اس کے مالک کو قتل کر دیا جائے۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کمزور طبقے کی عورت تھی اس کے بدلے میں مالدار طبقے کی عورت تھی، اس کے بدلے میں کمزور طبقے کے آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ ایک قتل ہوا تھا، اس کے بدلے میں دو چار جتنے جس پہ ہاتھ پہنچے، جو قبضے میں آئے اس کو مار دیا جائے، یہ ظلم ہے، اور اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اس آیت کا مطلب صرف یہ ہوا آزاد کے بدلے میں آزاد، آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، لیکن آزاد کو اگر غلام نے قتل کیا ہے تو کس کو قتل کیا جائے گا؟ غلام کو، یعنی قاتل کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے اونچے سے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے نیچے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ شریف خاندان کا ہو، چاہے غیر شریف خاندان کا ہو، یعنی قتل اسی کو کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے، یہ نہیں قتل کسی نے کیا ہو اس کے بدلے میں کسی اور کو قتل کر دیا جائے، قتل ایک نے کیا ہو اس کے بدلے میں 50 آدمی مار دیا جائے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پھر اگر مسلمان نے قتل کیا ہے اور ذمی کو قتل کیا ہے، ذمی کا مطلب یعنی کافر ہے مگر اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کے رہتا ہے، کسی مسلمان نے اگر اسے ناحق قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اس کافر کے مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے قانون کی خلاف ورزی کی، جب تم نے ان سے ٹیکس لے لیا، اسلامی حکومت میں جب وہ رہنے لگے تو ان کا خون، ان کا مال، ان کی جان، ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر ہے۔ ان کا خون اسی طرح حرام جیسے مسلمان کا خون، ان کا مال اسی طرح حرام ہے جیسے مسلمان کا مال۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی اس نے قتل کیا تھا، قانون تو یہی تھا کہ قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، لیکن جن کا آدمی قتل ہوا جو اس کے وارث تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ کل اس نے قتل کیا، آج اس کو قتل کر دے، فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ہم قتل کو معاف کیے دیتے۔ وارث اس کے 5 تھے، 10 تھے، مگر ایک نے کہہ دیا ہم معاف کرتے، تو اب اس کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب اس نے جو معاف کیا ہے، سب نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کی 2 شکلیں، ایک تو یہ ہے کہ محض اللہ کے لیے معاف کر دیا، ہمیں کچھ اس کے بدلے میں نہیں چاہیے، تو قاتل سے قصاص بھی نہیں لیا جائے گا، اس کو کچھ دینا بھی نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اور اگر ان میں سے ایک نے معاف کیا
وارثوں میں سے، اور ایک نے کہا ہم تو نہیں معاف کریں گے۔ بھائی ایک ہی وارث تھوڑی ہے، اس کے کئی وارث تھے۔ ایک کہہ رہا میں نے معاف کر دیا، ہم بدلہ نہیں لینا چاہتے، دوسرا کہتا ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو چونکہ اس نے قتل کیا تھا، اب قتل تو نہیں کیا جائے گا، ایک آدمی نے معاف کر دیا، اس کے بدلے میں اس کو مال دیا جائے گا، خون کی قیمت دی جائے گی۔ دونوں نے معاف کر دیا ہوتا تو دونوں کو ملتی، ایک نے معاف کر دیا، ایک کہتا ہے مجھے بدلہ چاہیے، تو آدھی جو اس کی دیت ہے، خون کی قیمت ہے، وہ دی جائے گی۔ خون کی قیمت کیا ہے؟ شریعت کا قانون بڑا جامع قانون ہے، بڑی تفصیلات ہیں۔ کتنی دیت ہے؟ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے، یعنی 1000 دینار یا پھر 10,000 دراہم۔ اور ہمارے زبان میں اور ہمارے دیار میں اس کا مطلب یہ ہوا 24 سیر، 24 تولے، 8 ماشا چاندی۔ 24 سیر، 24 تولے اور 8 ماشا چاندی ہوئی، یہ کاہے کی؟ خون کی قیمت۔ اگر سب نے معاف کر دیا اور کہا ہم جو ہے بدلہ نہیں لیں گے، اس کے بدلے میں ہمیں خون کی قیمت دے دی جائے، تو وہ خون کی قیمت 1000 دینار یا 10,000 دینار چاندی تمام وارثین میں جیسے وراثت بٹتی ہے، ایسے ہی وہ برابر برابر تقسیم کر دی جائے گی۔ اور اگر ایک نے معاف کیا اور ایک نے معاف نہیں کیا، تو جس نے معاف کر دیا ہے اللہ واسطے اس کو تو نہیں ملے گی خون کی قیمت، جنہوں نے نہیں معاف کیا اس کو ملے گا۔ یہ 2 بھائی ہیں، ایک نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ ہم نے معاف کرنا، ہمیں بدلہ لینا، خون کرانا ہے، قتل کرنا ہے، نہ ہمیں پیسہ چاہیے۔ دوسرے نے کہا ہم کیا کریں گے، اب قتل تو کیا نہیں جا سکتا، ہمیں پیسہ چاہیے۔ تو خون کی قیمت کتنی تھی؟ 1000 دینار۔ ایک نے معاف کر دیا، ایک ابھی مطالبہ کر رہا ہے، تو کتنی ہوگی؟ آدھی، یعنی 500 دینار اس کو دے دیے جائیں گے۔ اور اگر دونوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہے تو 1000 دینار، لیکن تم 800 دینار دے دینا یا 500 دینار دے دینا، جب بھی قتل نہیں کیا جائے گا قیمت دے دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو جس کو معاف کر دیا گیا ہے قاتل کو، اس کو کیا چاہیے کہ جو پیسہ اس کے ذمے آتا ہے وہ کیا کرے؟ خوش دلی کے ساتھ وقت کے اوپر پہنچا دے، ٹال مٹول نہ کرے۔ اور اولیاء کے وارثین کو کیا چاہیے کہ وہ اس سے خوش اسلوبی کے ساتھ مطالبہ کریں، بھائی وہ میرا حق ہے دے دو، یہ نہیں کہ اس کو تنگ کرنے لگے اس کے پاس نہیں ابھی دو۔ اللہ فرماتا فاتباع بالمعروف، تو اس مال کا مطالبہ کرنا ہے دستور کے مطابق، عاجز نہیں کرنا ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل کے ذمے کیا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ جو پیسہ طے ہوا ہے وہ جلدی وقت پر پورا کا پورا ادا کر دیں۔ اللہ فرماتا یہ جو قانون ہے اصل کیا تھا؟ قاتل کو قتل کرنا، لیکن چھوٹ مل گئی کیا؟ اگر کوئی معاف کر دے تو پھر اب قاتل کو قتل نہیں۔ کتنی بڑی رخصت ہے، یہ کتنی بڑی چھوٹ ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ کیا ہے؟ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس کو نعمت سمجھو، ورنہ بدلے میں اس کو قتل کر دے، اس کی جان بچ گئی، وہ پیسہ لینے پہ راضی ہو گئے، شریعت نے پیسہ دینے کی اجازت بھی دے دی، یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ،
یہ آسانی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ مہربانی اور آسانی کسی امت کے ساتھ خاص ہے۔ کس کے ساتھ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ۔ یہ نبی کا صدقہ ہے، ورنہ یہودیوں میں قصاص یعنی بدلے میں قاتل کو قتل کرنا ہی یہی ایک آپشن تھا۔ جو قتل کرے اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر نہیں قتل کیا جائے گا تو پھر اللہ کے وہاں پکڑ ہو۔ پیسے کا کوئی آپشن نہیں تھا، معافی کی کوئی شکل نہیں تھی۔ عیسائیوں کے وہاں کیا تھا؟ بدلے میں قاتل کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پیسہ ہی لے سکتے ہو، قتل نہیں کر سکتے۔ اسلام کیسا مذہب ہے، کس قدر آسان ہے۔ یہاں بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے اور خون کی قیمت لینے کی بھی اجازت ہے اور بغیر کسی قیمت کے معاف کر دینے کی بھی اجازت ہے۔ کیوں؟ یہودیوں میں کہ مزاج میں سختی تھی، ویسے حکم آیا۔ عیسائیوں کے مزاج میں نرمی تھی، ان کے لیے ویسی شریعت تھی، معافی کرنا ہے، بدلہ نہیں لینا۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اسلام کے قبول کرنے والے پوری دنیا میں ہیں اور سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کو بدلہ لینے ہی سے سکون ملے گا، اور بعض رحم دل ہے کہ وہ تو مر گیا، اب اس کو بلا وجہ مارا جائے، ارے کیا فائدہ ہوگا اس سے، چلو بھائی معاف کر دو۔ بعض ایسے ہیں کہ آپ معاف تو کر دیں گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر کچھ پیسہ مل جائے تو اور اچھی بات ہے۔ اسے سب کی رعایت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو حد سے آگے بڑھے گا اس کے بعد، کس کے بعد؟ معاف کر دینے کے بعد، پیسہ لینے کے بعد۔ حد سے آگے بڑھنے کا مطلب اور جب معاف کر دیا تو بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، جب پیسہ لے لیا تو اب قاتل کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس نے معاف کر دیا یا پیسہ لے لیا اور اس کے بعد قاتل کو قتل بھی کر دیا، پیسہ بھی لے لیا اور بعد میں اسے قتل بھی کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ فرما فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد حد سے آگے بڑھے گا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے آخرت میں، اور دنیا میں کیا ہوگا؟ اس کو بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ جب تم معاف کر چکے تھے تو تم نے ایک آدمی کو قتل کیا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ قتل۔ لیکن یہ جو قرآن میں بتایا گیا اس کا یہ مطلب نہیں کسی کا آدمی کسی نے قتل کر دیا تو دوسرا آدمی اس کو پکڑ کے قتل کر دے۔ پبلک کو اس کی اجازت نہیں ہے، وارثین کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وارثین اسلامی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے، مقدمہ طے ہوگا، جرم ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد حکومت ہی کی طرف سے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جس کے قبضے میں جو آ گیا اس نے قتل کر دیا، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ عجیب بات قرآن کہہ رہا ہے۔ قصاص کا مطلب ہوا قاتل کو قتل کرنا، کسی نے مار دیا کسی کو، اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے، تو قرآن کہتا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس میں زندگی ہوئی۔ بھائی اس نے ایک آدمی کو مارا تھا، بدلے میں آپ نے دوسرے آدمی کو، تو دوسرے آدمی جب آپ نے مار دیا تو دو آدمی مر گئے اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں زندگی ہے۔ زندگی کہاں ہوئی؟ اس میں تو دو آدمی مر چکے ہیں۔ اللہ کہہ رہا عقل والو، عقل سے کام لو، اس میں زندگی ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ جب قاتل کو معلوم ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو قتل کر دیا تو ہم قتل ہونے سے بچ نہیں سکتے، ہمیں بھی قتل کیا جائے گا،
تو ہر آدمی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، لہذا وہ قتل کرنے سے رک جائے گا۔ اگر 70 آدمی ایک آدمی کو قتل کر دیں، ماب لنچنگ جو ہوتی ہے، اسلامی قانون کیا ہے؟ 70 آدمی 100 آدمی اگر ایک آدمی کو قتل کر دیں، جرم ثابت ہو جائے تو ایک آدمی کے بدلے میں ان 70 آدمیوں کو قتل کیا جائے۔ ظاہر بات ہے، اب 70 آدمی سوچیں گے ایک کو اگر ہم نے مارا تو پھر 70 مارے جائیں گے، اس لیے کوئی نہیں مارے گا۔ جب نہیں مارے گا تو کتوں کی زندگی بچ گئی؟ 70 کی، سینکڑوں کی زندگی بچ گئی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص لینے میں، بدلہ لینے میں، خون کا بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو۔ اسلام کا قانون بظاہر سخت نظر آ رہا ہے، لیکن سخت نہیں ہے، بلکہ اس قانون کے اندر زندگی کی حفاظت ہے، زندگی کا بچاؤ ہے۔ اسلام کا ہر قانون آدمیوں کو بنایا ہوا نہیں ہے۔ اگر اسلامی قوانین نافذ کر دیے جائیں کما حقہ، تو دنیا سے فساد بولو ختم ہو جائے، پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، چوری بھی بند ہو جائے، ڈاکہ زنی بھی بند ہو جائے، عزتیں لوٹنا بھی لوگ بند کر دیں، اور اسی طریقے سے قتل و قتال بھی بند ہو جائے۔ جب شاہ فیصل سعودی عرب کے حکمراں تھے تو ان کو امریکہ نے دعوت دی کہ آپ ہمارے وہاں تشریف لائیے۔ شاہ فیصل مومن آدمی تھے، اور مومن آدمی کے بارے میں آتا ہے المومن اتقوا من فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دیا جاتا اگر واقعی مومن۔ ایک یہودی تھا اور وہ اسلامی لباس پہن کر ایک بزرگ کی خانقاہ میں آیا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے کہا ان بزرگ سے، حدیث میں ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ اور آپ کی خانقاہ میں کون مومن ہے کون مومن نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا تم اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ اسی سے کہا تم اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ تم مومن کی فراست سے بچو۔ حضرت شاہ فیصل مومن آدمی تھے۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا، اس وقت ترکی میں الیکشن ہوا، طیب اردوغان کی فتح ہوئی، اسی ترکی میں ایک سلطان گزرے محمد فاتح۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، اور قسطنطنیہ ایک ایسا علاقہ تھا جس کو فتح کرنا بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ کئی بار اسلامی حکومتوں نے کوشش کی مگر کامیابی نہیں ملی۔ بیچ میں سمندر حائل تھے، وہ شہر ایسا آباد تھا، وہاں تک سمندر کو پار کرنا پڑتا۔ تو غرضے کی سلطان محمد فاتح، انہوں نے کس طریقے سے ان کو فتح کی، اللہ نے تدبیر ذہن میں ڈالی۔ انہوں نے جہاز خشکی پر چلائے۔ لوگ چلاتے ہیں کاہے پر؟ پانی میں، خشکی میں جہاز چلائے، اور ان کو توقع بھی نہیں تھی کہ اس طرح بھی کوئی کر سکتا ہے، اور فتح کر لیا۔ جب فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مسجد بنائی، تعمیر کی مسجد بڑی عالی شان۔ تو ایک عیسائی بادشاہ نے کہا آپ نے مسجد بنائی ہے، میں چاہتا ہوں میں بھی اس میں کوئی تحفہ دوں، لہذا یہ بڑا قیمتی پتھر ہے، یہ میں بھیج رہا ہوں، آپ اپنی مسجد میں اس کو لگائیے، اور میری خواہش اور تمنا یہ ہے اس کو وہاں لگائیے جہاں پر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں۔ امام صاحب کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں۔
ممبر پہ کھڑے ہوتے امام صاحب، محراب میں کھڑے ہوتے ہیں تو ممبر پہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ محراب میں کھڑے ہوتے ہیں، قبلے کی جانب جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں وہاں لگایا جائے اس کو. اور بڑا خوبصورت پتھر، بڑا قیمتی پتھر. سلطان محمد فاتح نے معماروں سے کہا اس پتھر کو وہاں لگاؤ جہاں پہ جوتے اتارے جاتے ہیں. چنانچہ وہ پتھر وہاں لگا دیا گیا. اور اس کے بعد نمازی آتے تھے اس پہ جوتے رکھ کر کے اندر آتے تھے، جاتے رہے. ایک زمانے کے بعد جو وہ پتھر گھسا تو اس میں سے صلیب کا نشان بنا ہوا نکلا، کراس، پھانسی. ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی، لہذا وہ اس طریقے کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے تاکہ مسلمان اس کے آگے سجدہ کریں. مگر سلطان محمد فاتح کی فراست دیکھیے آپ کہ انہوں کا محراب میں نہیں لگے گا. کہاں لگے گا؟ جہاں جوتے اور چپل اتارے جاتے. تو شاہ فیصل کو بلایا، امریکی حکومت نے دعوت نامہ دیا. انہوں نے سوچ لیا میں جب وہاں جاؤں گا تو میرے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ تمہارے وہاں اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومتوں میں جو سزائیں ہیں وہ بڑی سخت ہیں، بڑی وحشیانہ ہیں. چوری کی تو صاحب ہاتھ کاٹ دیا جائے، اگر زنا کیا ہے اور جرم ثابت ہو جائے تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا جائے. اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، جرم ثابت ہو، اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے. میرے سامنے یہ باتیں وہ لوگ رکھیں گے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت پر رحم کے خلاف ہے. اس طرح کی باتیں آئیں گی ہیں. وہ خیر وہ پہنچے اپنے، جب پہنچے تو وہی ہوا جو سوچا تھا. یہی سامنے بات رکھی گئی. جب وہ گئے تو تیاری کے ساتھ گئے. کہنے دیکھیے ہمارے وہاں جو قوانین نافذ ہیں یہ انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے، یہ امن کا ذریعہ ہے، یہ سلامتی کا ذریعہ ہے. اس میں پوری انسانیت کی بھلائی پوشیدہ ہے. اور وہ اس لیے یہ امریکہ کا ریکارڈ ہے، 1 سال میں اتنی چوریاں ہوئی ہیں یہاں. یہ سعودی عرب کا ریکارڈ ہے، 1 سال میں صرف 1 چوری ہوئی اور یہاں 1000 چوریاں ہوئی. اور یہ امریکہ کا ریکارڈ ہے، یہاں زنا کے جو مقدمے قائم ہوئے، لوگوں کی عزتیں لوٹی گئیں، عورتوں کی، اس کی تعداد دیکھیے یہ 2000 10,000. اور ہمارے وہاں صرف 2 واقعے پیش آئے، باقی سب کی عزتیں محفوظ. اور صاحب اسی طریقے سے چوریاں اتنی ہوئی ہیں آپ کے وہاں، ہمارے وہاں دیکھیے صرف اسی مدت میں اتنی ہوئی. اب آپ بتائیے یہ قانون وحشی ہے یا یہ قانون انسانیت کے لیے مسیحا ہے اور انسانیت کے حقوق کا تحفظ کرنے والے ہیں؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. کافر مبہوت ہو گیا، کوئی جواب ہی نہیں آیا. اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ محمد کا دیوانہ کم بولتا ہے مگر بات سب محترم بولتا ہے. اللہ فرماتا عقل سے کام لو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو. اگر عقل ہوگی تو سمجھ میں آئے گا زندگی کیسے ہے کہ 10,000 ہزاروں لوگوں کی زندگی بچ جائے گی اس قانون کو نافذ کرنے سے. اور اگر یہ قانون نافذ نہ کیا گیا تو قتل عام ہوگا. زندگی محفوظ نہیں، کسی کی بھی محفوظ نہیں، کہیں بھی محفوظ نہیں. اور قاتل گھوم رہے ہیں، جیلوں میں ہیں، 1 سال ہو گیا، 10 سال ہو گئے مگر سزا نہیں ہو پا رہی. لہذا قاتل کیا ہے، اور چھوٹ بھی جاتے ہیں قتل کرنے کے بعد، اور جب چھوٹتے ہیں ان کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں ظالموں کے. تو اس سے کیا ہوگا؟ دہشت گردی گھٹے گی یا بڑھے گی؟ اللہ فرمایا اگر عقل سے کام لو تو کیا ہے؟ خدا کی زمین ہے، خدا کا ملک ہے،
اور خدا کے ملک میں امن اور چین اور قانون اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، امید ہے کہ تم قتل کرنے سے دوسروں کو بچو گے اس قانون کی وجہ سے، امید ہے کہ تم اس قانون کی مخالفت کرنے سے بچو گے، قانون پر عمل کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا قانون بیان کیا، وہ کیا؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تمہارے اوپر فرض کیا گیا، اذا حضر احدکم، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آئے، کسی کے پاس موت آئے کا مطلب جب کسی کو پتہ چلے کہ میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس پر فرض کیا گیا۔ کیا فرض کیا گیا؟ ان ترک خیرا، اگر وہ مال بھی چھوڑ کے جا رہا ہے اور مرنے کا وقت قریب آ گیا تو اس پر فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ الوصیہ، وصیت کرنا فرض ہے۔ کس کے لیے وصیت کرنا؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، ماں باپ کے لیے کہ یہ مال ماں باپ کو اتنا دیا جائے اور فلاں رشتہ دار کو اتنا دیا جائے، حقا علی المتقین، اور یہ وصیت لازم ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر وصیت کرنا فرض ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت کے معنی ہے کسی چیز کا حکم دینا، تاکیدی حکم، چاہے زندگی میں دیا جائے اور چاہے مرنے کے بعد، مگر عام طور پر مشہور کیا ہے؟ جو آخر وقت میں نصیحت کی جاتی ہے مرنے سے پہلے، جس کا نفاذ مرنے کے بعد ہوتا اسی کو وصیت کہتے ہیں۔ تو یہاں وصیت کرنا فرض ہے، اس کا کیا مطلب؟ شروع زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو پہلے زمانے میں دستور یہ تھا، جب آدمی مر جاتا تھا اور اس کی مال اور جائیداد میں کسی کا حصہ مقرر نہیں تھا، کل جائیداد کا مالک بیوی اور اولاد ہوتی تھی، بلکہ بیوی بھی نہیں، صرف لڑکے، لڑکیاں بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، اور لڑکے بھی کون؟ جو تلوار چلا سکنے کے لائق تھے، یعنی بالغ، باقی لوگ محروم رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے دوسرے بندوں کے جو ان کے پامال کیے جاتے تھے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ جب کسی آدمی کو پتہ چل جائے میرے مرنے کا وقت قریب ہے تو تاکہ منمانی نہ ہو وہ پہلے سے وصیت کر جائے، میری ماں کا اس میں اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا ہے، اور دیکھو میری پھوپھی کا اتنا ہے، اور فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، اور باقی جو بچے وہ اولاد کا ہے۔ یہ وصیت کرنا فرض تھا، مگر یہ شروع اسلام کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن میں میراث کے مسئلے نازل نہیں ہوئے تھے، میراث وراثت کے مسائل نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب آیت میراث نازل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی تمام میت کے رشتہ داروں کے حق مقرر کر دیے۔ ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، کتنا؟ چھٹائی، اور بیوی کا بھی حق مقرر کر دیا۔ اگر اولاد ہے تو بیوی کا اتنا حصہ ہے، اولاد نہیں ہے تو اتنا حصہ ہے، شوہر کا اتنا حصہ ہے، اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو شوہر کا حصہ پھر اتنا ہو جائے گا۔ تو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں تمام وارثین کے حق خود ہی مقرر کر۔ جب وہ آیت نازل ہو گئی تو یہ آیت، یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے۔ اللہ نے خود ہی بتایا ماں باپ کا یہ حصہ ہے، اولاد کا یہ حصہ ہے،
اور بیٹا اور بیٹی لڑکیوں کو بھی حصہ ہے. کتنا حصہ ہے؟ باقی جو بچے تو لڑکی کو ملے گا ایک حصہ اور لڑکے کو اس کا ڈبل حصہ ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ تو فرمایا جب یہ وصیت کا حکم قرآن پاک حدیث میں آتا ہے جو حجۃ الوداع ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر حقدار کے حق کو متعین کر دیا. فلا وصیت لوارث، اب وارث کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ حکم اب منسوخ ہو گیا، اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے. لیکن یہ وصیت کرنا فرض تھا، اور کتنے میں فرض تھا؟ تہائی مال میں. کتنے میں؟ تہائی مال. اور وصیت کرنا فرض تھا باقاعدہ. اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن وصیت کی اجازت اب بھی ہے. وصیت کی اجازت اب بھی ہے. کتنی وصیت کر سکتے ہیں آپ؟ کتنی کر سکتے ہیں؟ کیا؟ تہائی مال میں بس. کتنے میں؟ باقی جو بچے گا اللہ نے جو حصے مقرر کر دیے، باپ کا اتنا اور ماں کا اتنا اور بھائی کا اتنا اور بیٹوں کا اتنا، اسی کے مطابق بانٹا جائے گا. لیکن تہائی حصے میں مرنے والا آدمی وصیت کر سکتا ہے. لیکن یہ وصیت کس کے لیے کر سکتا ہے؟ جس کے حصے اللہ نے مقرر، بولو، کیے یا نہیں کیے؟ جس کے حصے مقرر نہیں کیے، جس کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے، اس کے لیے وصیت کرنے کی کیا ضرورت؟ ان کو اتنا ملے گا، ان کو تو ملے گا ہی. جن کے حصے مقرر نہیں کیے، مرنے والے کو چاہیے کہ وہ وصیت کر سکتا تہائی مال میں سے، بھائی ان کا وراثت میں حق تو نہیں ہے لیکن میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کو اتنا پیسہ اس میں سے دے دیا جائے، اتنا میرے اوپر قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے. وصیت وراثت بعد میں بٹے گی، پہلے قرضہ ادا ہوگا. شریعت کا قانون کتنا مضبوط قانون ہے، مگر ہم لوگ قانون جانتے بھی نہیں اور قانون پر ہمارا عمل بھی نہیں ہے. آئے گی جہاں آیت وصیت وہاں دیکھیے گا کیسی تفصیل ہے. سب سے پہلا حق مرنے کے بعد آدمی کے کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی مر جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تدفین، کفن دفن، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، جیسے مال چھوڑا ہے اس میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ کفن دفن تدفین. اس کے بعد دوسرا عمل کیا ہے؟ 3 دن کے بعد دیگ پکوا دینا چاہیے شیرمال اور کباب کی، اور اس کے بعد سب کو بلا لینا چاہیے اور کھلا دینا چاہیے. جائز نہیں، حرام ہے. مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے ضرورت کے علاوہ بلا ضرورت اس کو خرچ کرنا حرام ہے. علماء نے یہاں تک لکھا میت کے مال سے جو کفن دفن کیا جا رہا ہے اس میں کفن میں اتنا ہی کپڑا خریدنا جائز ہے جس میں کفن ہو جائے. کفن کے علاوہ جو ایک جانماز نکالی جاتی ہے، ارے ہوتی نہیں کفن کے ساتھ جانماز، امام صاحب اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے. اگر آدمی اپنے پیسے سے کفن دے رہا ہے، میت کا پیسہ نہیں ہے، تو جانماز بنا لو، مصلی بنا لو، پوری صف بنا لو. لیکن اگر میت کے پیسے سے کفن دفن کیا جا رہا ہے تو اس جانماز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس جانماز بھر کا جو کپڑا آپ نے نکالا ہے یہ ناجائز ہے. یہ ہے شریعت، اور اللہ والوں نے اس پر، جو علماء ہیں متقین ہیں، انہوں نے اس پر عمل بھی کیا. کتنا ڈرتے تھے وہ لوگ. حضرت مفتی صاحب، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے سارے بیٹے بڑے بڑے عالم، سب بیٹے عالم، اور ایک سے بڑھ کے ایک. مفتی تقی عثمانی انہی کے بیٹے. تو ایک بزرگ تھے ان کے زمانے میں،
ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، وہ ان کے گھر پہ آئے، مفتی صاحب کے گھر پہ انتقال کے بعد، تدفین کے بعد۔ تو بزرگ آدمی تھے، کمزوری بھی ان کو بہت زیادہ تھی، تو مفتی صاحب کے صاحبزادے نے خمیرہ گاوزباں جو حضرت مفتی صاحب کھایا کرتے تھے، مفتی شفیع صاحب، وہ شیشی رکھی ہوئی تھی خمیرے کی، یہ کمزوری کے لیے ہوتا تھا، تو کہا حضرت ایک چمچ کھا لیجئے اس میں سے۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب کی زندگی میں تو جائز تھا، مگر ایک چمچ میرے لیے کھانا جائز نہیں ہے، اس میں تمام وارثین کا حق مقرر ہو چکا۔ وہ سب عالم تھے، ان کا حضرت ہم سب وارث ہیں اور ہم سب بالغ ہیں، ہم سب اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اس میں سے ایک چمچ کھا لیجیے، تو انہوں نے کھایا۔ آپ بتائیے وصیت کے بعد اسی طریقے سے برتن اور کپڑے مرنے والے کے اب کوئی ان کو استعمال نہیں کرتا، وہ سب صدقہ کا، صدقہ کرنا جائز نہیں ہے ابھی، جب تک وراثت بٹ نہ جائے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کہ میت کے ترکے میں چھوڑے ہیں 5,000 روپے، اب کیا ان کو بانٹا جائے، مسجد میں دے دو، کا جائز نہیں ہے، پہلے تقسیم کرو، تقسیم کرنے کے بعد جس کا جی چاہے وہ میت کی طرف سے مسجد میں دے، مدرسے میں دے، غریب کو دے، لیکن جب تک تقسیم نہ ہو جائے صدقہ کرنا بھی جائز نہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، کپڑے اپڑے تو سب صدقہ کر دیتے ہیں، لیکن جو سونے کی چین ہوتی ہے مرنے والے کی، یہ صدقہ نہیں ہوگی۔ انگوٹھی جو پہنے ہوئے تھے اس میں موت کا اثر نہیں ہے، یہ نہیں صدقہ ہو رہی۔ عجب حال ہے، بڑی چالاکی ہے، ہر چیز میں چالاکی۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے، تو سب سے پہلا کیا چیز ہے، سب سے پہلے تدفین کے بعد سب سے پہلے قرضہ ادا کرو، کس کا، میت کی طرف، سب سے پہلے قرضہ، وراثت نہیں بٹے گی ابھی، پہلے قرضہ۔ اور قرضے میں اب اگر کوئی آدمی کسی کا قرضہ ہے تو مانگتے ہوئے بھی شرماتا ہے، ہچکچاتا ہے، میاں ابھی ان کے وہاں موت ہوئی، مٹی ہوئی، اب کیا مانگوں۔ اور اگر کوئی آدمی چلا جائے مانگنے کے لیے تو کیا کہیں گے، شرم نہیں آ رہی، ابھی کفن میلا نہیں ہوا، اما کچھ تو صبر کرتے چلے آ رہے ہو۔ شریعت کا حکم کیا ہے، دیر مت کرو، سب سے پہلے کیا کرو، قرضہ ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کی طرف دیکھا اور سر پہ ہاتھ رکھا، سر پکڑ کے آپ بیٹھ گئے اور کہا اللہ کا بڑا سخت حکم نازل ہوا ہے۔ صحابہ لرز گئے، پوچھا کیا؟ کہا جبریل علیہ السلام ابھی آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے اور پھر زندہ ہو اور پھر شہید کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کیا جائے، وہ جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ اب میاں جنت کی کھڑکی فوراً کھولی جاتی ہے سوال و جواب کے بعد، اور آپ کہہ رہے ہیں 40 دن اور 4 مہینے کے بعد پھر قرضہ ادا کریں گے، یہ میت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا کام قرضہ ادا کرو۔ قرضہ کس کا ہے، وصیت کرنا پہلے فرض تھا، اب نہیں فرض ہے، لیکن اگر کسی کا قرضہ باقی ہے، کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے، تو اب بھی وصیت کر کے مرنا فرض ہے۔ دیکھو بھائی فلاں آدمی کا اتنا پیسہ ہے وہ دے دینا، فلاں کی امانت رکھی ہوئی ہے وہ دے دینا، یہ وصیت کرنا فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے کسی ایمان والے پر 3 راتیں نہیں گزرنا چاہیے، اگر اس پر کسی کا حق ہے، کسی کا پیسہ باقی ہے، کسی کا بقایا ہے،
اور اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے، جب تک وہ وصیت لکھ کے نہ رکھ لے تو فرمایا 3 راتیں بھی ایسی نہ گزرے، وصیت لکھ کے رکھ لینا چاہیے۔ کیا معلوم کس وقت مر جائیں، کسی کا پیسہ مر جائے، کسی کا حق مر جائے، لوگ ہمارے مال سے اللے تللے کریں گے، شیرمال کباب کھائیں گے، اور ہم قرضہ نہ ادا ہونے کی وجہ سے جنت میں جا نہیں پائیں گے، ہماری روح تڑپ رہی ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے، اگر اس پر کسی کا بقایا ہے، کسی کے حقوق ہیں، تو مرنے سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے؟ وصیت کرنا فرض ہے۔ اب قرضے میں باہر والوں کو تو قرضہ لوگوں کو نظر آتا ہے، مگر سب سے قریبی جو میت کی ہے اس کا قرضہ نہیں نظر آتا۔ سب سے قریبی کون ہے؟ اس کی بیوی، میت کی بیوی، مرنے والے کی جو بیوی ہے، اس کا جو مہر ہے جو مرحوم نے نہیں دیا، وہ قرضہ ہے، قرضہ وہ ادا کرو۔ کہ ان کے اوپر کسی کا قرضہ نہیں تھا، الحمدللہ کسی کا نہیں تھا، ارے باہر والوں کا نہیں تھا، گھر والی کا تو قرضہ ہے، اس کو تم نے قرضہ سمجھے ہی نہیں۔ اور قرضے کو ادائیگی میں دیر نہیں کرنا چاہیے، جو ادا کر سکتا ہے، اور اگر دیر کر رہا ہے حدیث میں اسے ظالم کہا گیا۔ اگر باہر والوں کا قرضہ نہیں دے رہا ہے تو ظالم ہے، اور گھر والی کا قرضہ نہیں دے رہا ہے تو انصاف کرنے والا ہے۔ ارے بولو، یہ ایسا قرضہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو بھی نکاح فرمایا آپ نے نقد مہر دیا ہے، نقد۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں اور سب سے چہیتی بیوی ہیں آپ، ان کا نکاح پہلے ہوا، رخصتی بعد میں ہوئی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اے اللہ کے نبی، عائشہ کا نکاح ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں اب رخصتی بھی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ابو بکر ابھی مہر کا انتظام نہیں، ابھی بولو کیسے رخصتی ہو جائے۔ اور آج جتنی ہمارے وہاں معاشرے میں شادیاں ہو رہی ہیں، اکثر بیشتر ان میں کیا ہے؟ آتش بازی میں 10,000 روپے میں آگ لگا دی جاتی، مگر مہر ادا نہیں کیا جا رہا۔ اللہ کے نبی رخصتی نہیں کروا رہے مہر سے پہلے، اور یہاں مہر سب سے آخری خانے میں۔ زندگی گزری جا رہی، پوتے ہو گئے، نواسے ہو گئے، مگر مہر مظلوم کا نہیں دیا۔ اور جو خود ہی مر رہا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا ہے؟ عجب معاملہ۔ سب سے زیادہ غم شوہر کی وفات کا کسے ہوتا ہے؟ بیوی کو ہوتا ہے، شریک زندگی، رفیق حیات۔ اس بیوی پر گھر والے ظلم کرتے ہیں، باہر والے نہیں، گھر والے ظلم کر رہے ہیں۔ ایک تو شوہر کی وفات کا صدمہ، دوسرے جیسے ہی جنازہ گھر سے نکلا اب سارے لوگ اس کے سر کے اوپر سوار ہو گئے، ارے جنازہ جا رہا ہے مہر معاف کرو، جنازہ جا رہا ہے مہر معاف کرو۔ ایک تو ویسے ہی زخمی، اوپر سے مہر معاف کرو، پریشر ڈال رہے ہیں۔ آپ بتائیے یہ زبردستی کرنے سے معاف ہو جائے گا کیا؟ معاف ہو جائے گا؟ اور کتنے جاہل ایسے ہیں جو کہتے ہیں جنازہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے عورت کو بھی نکال دو گھر سے باہر۔ اگر عورت کو گھر سے باہر نکال دو گے تو پھر عدت نہیں ہے، اور اگر گھر میں رہی عورت تو پھر عدت ہوگی۔ یہ اپنی طرف سے مسئلے بنا لیا۔ عدت کا مسئلہ اتنا سخت ہے کہ اگر حج کرنے کے لیے جا رہی ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ حج کرنے نہیں جا سکتی، عدت گزارے، اور یہاں کہنے گھر سے نکال دو، عدت ختم ہو جائے۔ کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے، اونٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اگر عدت پوری ہو گئی 4 مہینے 10 دن، اب اس کے بعد وہ سوچ رہے 4 مہینے 10 دن جیسے ہی ہوں، اب اماں کو کہیں لے جانا ضروری ہے، اماں کو گھر سے نکالنا اب ضروری ہے،
لڑکی کے وہاں جائے یا نانا کے یہاں جائیں، کہیں چلی جائیں، یعنی 4 مہینے عدت کے بعد گھر سے نکلنا ضروری، گھر سے نکلنا بھی ضروری ہے۔ ابے ضرورت ہو تو جاؤ، ضرورت نہیں تو کیا پھر سے عدت شروع ہو جائے گی کیا؟ تو شریعت کا جو حکم ہے، سب سے پہلا کیا؟ کفن دفن۔ کفن دفن کے بعد دوسرے نمبر پر کیا چیز؟ قرضہ۔ قرضہ بندوں کا ہو، باہر والوں کا ہو، یا گھر والوں کا ہو، یا گھر والی کا ہو، بھائی کا ہو، بیٹی کا ہو، قرضہ ادا کرو۔ اور قرضہ بندوں کا بھی ادا کرو اور اللہ کا بھی قرضہ ادا کرو۔ بندوں کا قرضہ کیا تھا؟ پیسہ۔ اللہ کا قرضہ کیا ہے؟ نمازیں ہیں مرحوم کے ذمے۔ مرحوم مر گئے اور اتنی نمازیں سر کے اوپر لاد کے گئے ہیں، ان کے اوپر روزے ہیں باقی، ان پر روزے نہیں رکھتے تھے، یہ بیمار ہو گئے اس لیے نہیں رکھ پائی ہے، سوچ رہے بعد میں قضا کر نہیں قدر۔ تو ایسی صورتحال میں مرنے والے پر فرض ہے کہ وہ وصیت کرے کہ دیکھو جائیداد بعد میں بانٹنا، میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں ان کا فدیہ ادا کرنا، میرے ذمے اتنے روزے ہیں ان کا فدیہ ادا کرنا۔ اور فدیہ کیا ہے؟ صدقہ فطر، 2.25 سیر گیہوں کی قیمت ہر نماز کے بدلے میں، اور نمازیں 24 گھنٹے میں 6 ہوتی ہیں، نہیں 6 ہوتی ہیں، فدیہ 6 کا دینا ہے، 5 تو فرض نمازیں اور 6ٹھی وتر، 6ٹھی نماز وتر ہے، تو 6 نمازوں کی طرف سے فدیہ، کتنی نمازیں میں جوڑ لو، یہ ادا کرو، ہر روزے کی طرف سے اتنا فدیہ۔ اور مرحوم کو پتا تھا کہ میرے اوپر حج فرض ہے، مگر وہ حج کرنے گئے نہیں۔ نامعلوم کتنے مسلمان ایسے ہیں جن پر نماز فرض ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، اور کتنے نمازی ایسے ہیں، بے نمازی کی بات نہیں کریں، کتنے نمازی ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے مگر وہ زکوٰۃ بولو نہیں دیتے، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے، ان کی تعداد تو بہت ہے بہت ہے بہت ہے، حج فرض ہو چکا اور حج نہیں کرتے۔ اور کیوں؟ وہ جانتے ہی نہیں میرے اوپر حج فرض ہے اس لیے حج نہیں کرتے، مسئلہ ہی نہیں پتا ان کو۔ جب آدمی کے پاس پہلی مرتبہ اتنا پیسہ آ جائے جس میں وہ حج کر کے آ سکتا ہے اور گھر والوں کو کھانا خرچہ چل جائے اتنے دنوں تک، اتنا پیسہ جب ہو جائے اور وہ بالغ ہو تو اس پر حج کرنا فرض ہے، اور اسی سال فرض ہے، حج کرنا فرض ہے اور اسی سال کا۔ اس سال تو ہم جا نہیں پائیں گے بھائی، پہلے سے فارم بھرنا پڑتا ہے، منظوری ہوتی ہے، کہا فارم بھرو، نام آ گیا تو جاؤ، نہیں آیا تو یہ تمہاری طرح رکاوٹ ہے، لیکن حج فرض ہے اسی سال۔ اور دیر کرنا کیا ہے؟ بولو، دیر کرنا ثواب کا کام ہے۔ ارے اگلے سال جائیں گے، ابھی نہیں، اگلے سال جائیں گے، ابھی نہیں، اگلے سال جائیں گے، یہ جو تاخیر کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے حج فرض نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا۔ حج فرض ہے مگر وہ دیر کر رہا ہے تو ایسا آدمی فاسق ہے۔ فاسق کیا ہے؟ وہ فاسق کا مطلب جانتے ہیں؟ اسلامی عدالت میں ایسے آدمی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ نماز فرض ہے مگر پڑھ نہیں رہا، تھوڑی دیر میں پڑھیں گے، تھوڑی دیر میں پڑھیں گے، تھوڑی دیر میں پڑھیں گے، یہ ثواب کا کام ہے۔ فجر میں فرض تھی، آپ ظہر میں ادا کر رہے ہیں، گناہ ہے نہیں ہے؟ حج فرض ہوا تھا کب؟ شادی ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو، مکان بنا ہو چاہے نہ بنا ہو، دکان آپ نے خریدی ہو چاہے نہ خریدی ہو، گاڑی آپ نے خریدی ہو یا نہ خریدی ہو، اتنا پیسہ اگر آپ کے ماں باپ نے حج کیا ہو چاہے نہ کیا ہو۔ آپ سوچ رہے ہیں ہم اکیلے کیا جائیں، سوچ رہے ہیں بیوی کو بھی ساتھ میں لے جائیں،
اب اتنا پیسہ ہے کہ اکیلے جا سکتے ہیں مگر بیوی ابھی نہیں جا سکتی ہے، اس لیے رکے ہوئے ہیں، یہ بھی ناجائز، اس لیے دیر کرنا بھی گناہ۔ لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو، علم نہیں ہے لوگوں کو۔ سوچیے آپ، ہم سوچ رہے ہیں ماں باپ بھی چلے جائیں، ہم بھی چلے جائیں، اتنا پیسہ ہو جائے۔ میاں جتنا ہے یہ بھی نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے تم بھی نہ جا پاؤ، غریب ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، کلاش ہو جاؤ، اپنا فرض تو ادا کرو۔ اب بیوی کے پاس نہیں ہے تو بیوی پہ بھی فرض نہیں ہے، تمہارے اوپر فرض ہے۔ من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ رکھتا ہو اس کو جلدی حج کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اور زیادہ تر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جب آپ حج کرنے جائیں گے تو دیکھیں گے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ بڑے بوڑھے کمزور قسم کے حج کرنے آئے ہیں، چلا نہیں جا رہا ہے، سہارے کی ضرورت ہے۔ دوسرے ملکوں سے نوجوان غیر شادی شدہ، کیوں؟ یا تصور یہی ہے سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں پھر بولو پھر حج کریں گے، سارے کاموں سے۔ میٹھا کھانے کے بعد اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلے لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں پھر جائیں گے حج کرنے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے پہلے لڑکی کی شادی ہو جب تک نماز نہیں پڑھیں گے، ہے نا؟ ابھی ایک فرض باقی ہے نا، لڑکیوں کو شادی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے، ابھی ان کا فرض ہمارے اوپر سے نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ بھی نہیں رکھیں گے جب تک شادی نہیں ہو جائے گی لڑکیوں، حج بھی نہیں کریں گے۔ یہ اپنی طرف سے لوگوں نے پابندی عائد کر لی ہے، حج کی فرضیت کے لیے یہ پابندی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، حج کرنا فرض، اسی سال فرض۔ اور عجیب بات، زکوٰۃ مال پر ہے، اگر مال آدمی کے پاس ہے، زیادہ ہے تو زیادہ زکوٰۃ ہوگی۔ بھائی 40 لاکھ روپیہ ہے تو کتنی زکوٰۃ نکلے گی ذیشان؟ 1 لاکھ۔ اور اگلے سال 5 ہی لاکھ بچا، اب کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ 5 لاکھ نہیں نکلے گی، 5 لاکھ تو کتنے نکالو گے تم؟ زیادہ دینا چاہتے ہو؟ 40 لاکھ تھے تو 40 لاکھ کی، اور 5 لاکھ بچے تو 5 لاکھ کی۔ اگلے سال 5,000 روپے بچے، 5,000 روپے زکوٰۃ ہوتی نہیں، مالی نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے ہوگی؟ مگر حج کا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ حج کا مسئلہ کیا؟ جب آپ کے بعد اتنا پیسہ جس سال آیا اسی سال حج کرنا فرض تھا، اگر آپ نے دیر کی، کرتے رہے یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے، پیسے ہی نہیں رہا اب حج کرنے کا، حج آپ کے ذمے ختم نہیں ہوگا، وہ فرض ہو چکا تھا، وہ آپ کی کھوپڑی پر لدا ہوا ہے۔ آپ مریں گے تو حج کا فریضہ آپ کے سر پر لدا ہوا ہوگا، اور جب مریں گے اس وقت ایمان پر خاتمہ آپ کا ضروری نہیں ہے۔ تہجد پڑھتے رہے آپ، اشراق پڑھتے رہے، اوابین پڑھتے رہے، صلاۃ التسبیح پڑھتے رہے، صدقہ کرتے رہے، خیرات کرتے رہے، دین کا کام کرتے رہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اور خود بھی دین پہ عمل کرتے رہے، سب کچھ کیا آپ نے، مگر آپ نے حج فرض تھا اور نہیں کیا۔ تو مرے آپ تو ضروری نہیں کلمہ نصیب ہو۔ اور ہر آدمی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ بولو کیا ہے تمنا؟ جب مرے آدمی تو جب دمے واپسی ہو، اے اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ اگر وہ جوتے سیتا ہے اور مسلمان ہے تو اس کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ مرتے وقت کلمہ۔ اگر وہ گورنر ہے کہیں کا اور مسلمان ہے، اس کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ مرتے وقت کلمہ۔ اگر وہ بادشاہ ہے کسی ملک کا اور مسلمان ہے، اس کی تمنا کیا ہے؟ مرتے وقت کلمہ نہ نصیب ہو، کلمہ نصیب۔ سب کی تمنا یہی، مگر یہ کلمہ نصیب نہ ہوگا یقینی نہیں۔ اگر حج فرض تھا اور حج کے فریضے میں تم تاخیر کرتے رہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی
اختیار نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے اور چاہے وہ عیسائی ہو کے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حج کی کوئی فضیلت نہ ہوتی اور حج کا اگر کوئی ثواب نہ ہوتا، خالی یہی حدیث ہوتی کون سی کہ جس پہ حج فرض ہو گیا اور حج نہیں کیا، اس ضروری نہیں کہ ایمان پر مرے، چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے، ایک مسلمان کے لیے حج پر آمادہ کرنے کے لیے یہی حدیث کافی تھی۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ کتنے اللہ کے بندے اچھا حج میں جانے کے لیے ضروری کیا ہے کہ آدمی کے اندر طاقت بھی تو ہو، جب طاقت تھی تو حج کرنے گئے نہیں، اب چلا نہیں جاتا، ہارٹ کے مریض ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اب کیا کریں؟ معذور ہو گئے، حج اب بھی فرض ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب جا تو سکتے نہیں ہیں، ایسے وقت میں آدمی پر فرض ہے وہ وصیت کر کے مرے، کیا میری طرف سے حج بدل کرا دینا، میری طرف سے حج بدل کرا دینا۔ اور حج بدل جو وصیت کرے گا، وصیت بھی کتنے مال میں ہوگی؟ بولو، تہائی مال میں۔ اگر تہائی مال میں حج کا خرچہ نکلتا ہے تو وارثین پر فرض ہے اس کی طرف سے حج کروائیں۔ آج کل حج ہو رہا ہے 4 لاکھ میں، اگر اس نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے تہائی حصہ کتنا ہے؟ بولو، اگر اس نے 12 لاکھ چھوڑے تو اس میں سے 4 لاکھ میں حج ہو جائے گا۔ اب وارثین پر فرض ہے وصیت پوری کریں اس کی اور حج کروائیں۔ لیکن کہاں سے حج کروائیں گے؟ کہلے مکے میں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، یہاں سے تو 4 لاکھ لگیں گے، وہاں سے سستے میں ہو جائے گا۔ کہا جی نہیں، یہیں سے کروانا فرض ہے۔ حج بدل کے لیے ڈھونڈنا پڑے گا ایسا آدمی کوئی ہو جو حج کر چکا ہو۔ نہیں، جو حج کر چکا ہو وہ بھی کر سکتا ہے، جو حج نہیں کر چکا وہ بھی کر سکتا ہے حج بدل، مگر جو حج بدل کرے گا جس کی طرف سے کرے گا اسی کا حج ہوگا۔ کر تو رہا ہے دوسرے کی طرف سے، وہ دوسرے کا ہوگا، اس کا حج وہ یہ سمجھے ہم نے حج بدل کیا فری میں ہمارا بھی حج ہو گیا۔ ایسے اب اگر اس نے وصیت نہیں کی اور مر گیا اور کروڑوں چھوڑے، اس نے لاکھوں چھوڑے، پھر بھی وارثین پر فرض نہیں ہے کہ حج بدل کروائیں، ان کی مرضی، چاہے کروائیں چاہے نہ کروائیں۔ اور ظاہر بات ہے پیسہ دیکھ کر کے لوگوں کی نیت بڑی جلدی بدل جاتی ہے۔ کہلے ابا تو اب مر گئے، اب 4 لاکھ اس میں سے کم ہو جائے گا، حج کروائیں گے، اور ہمارے اوپر فرض تو ہے ہی نہیں، چھوڑیے، سارا باپ کا پیسہ ہے، عیش کر رہے ہیں، مگر اس کے ذمے حج باقی رہ گیا، زندگی میں بھی نہیں کیا اور مرنے کے بعد بھی اولاد نہیں کر رہی۔ اس لیے اللہ کے بندو مسائل کو جانو اور جاننے کے ساتھ حج میں تاخیر۔ کل ہم عمرہ کرائیں، اللہ کے بندو عمرہ کرنا سنت ہے، اگر کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو ٹھیک، لیکن اگر آپ نے حج نہیں کیا تو پھر اللہ کے وہاں پکڑ ہوگی۔ اس میں کم پیسہ لگتا ہے، اس لیے عمرہ کرائیں جا کر کے۔ وہ سوچ رہی ہے حج بدل ہو جائے گا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور آج کل تو لوگوں نے پکنک کا سامان عمرے کو سمجھا ہے کہ دوسری جگہ جائیں کیا، چلو حج ہی کرائیں چل کر کے۔ اسی لیے وہاں جو جا رہے ہیں تو کیسے کیسے جا رہے ہیں، نہ کوئی مسئلہ معلوم، نہ کوئی مسائل کا علم ہے، گئے اور اس کے بعد ٹور لگا کر چلے آئے، کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ حج کرنا فرض تو ہو گیا اور کیا بھی نہیں، دیر بھی ہو گئی، جائیں کیسے، کیا طریقہ ہے، کیسے حج کریں ہم؟ کہا کہ تمہارے لیے مشکل ہے مگر اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ سچی طلب پیدا کرو، سچی طلب پیدا کرو۔ کہلیں طلب ہے، ہمارا شروع سے ارادہ ہم حج کرنے جائیں گے، ہم حاجی ارادہ ہیں،
کیا ہے؟ کہنے چلیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، کہنے ارادے میں نام لکھوا دیجئے آپ، ہے نا؟ تو ارادے میں نام لکھوا دیا، ارادے کا ثواب ملے گا۔ کہا ارادہ ہمارا زندگی بھر رہا کہ ہم حج کرنے جائیں، یہ ارادہ نہیں ہے۔ ارادے کے ساتھ ساتھ تھوڑی حرکت بھی تو کرو، کوشش بھی تو کرو۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی طرف سے اللہ ہمیں ناکام، اگر ہے صادق آپ اے دوست، ہے صادق آپ گر اے دوست، اقرار محبت میں طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، سچی طلب تھی، اللہ نے ان کو حج کرا دیا۔ اور کتنے ایسے ہیں کروڑ پتی لکھ پتی ہیں، وہ 50 کو حج کرا سکتے تھے مگر مر گئے اور ایک حج بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس میں طلب نہیں، اس میں طلب ہے۔ جو کہہ دے حج فرض نہیں ہے وہ تو کافر ہو گیا۔ جو حج فرض جانتا ہے اور دیر کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ فاسق تو ہے، مگر قرآن نے کیا کہا معلوم؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جس نے حج نہیں کیا یہ نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا جس نے کفر کیا، جس نے حج نہیں کیا، یہ ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے، یہ بتایا۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے انکار کیا، کفر کیا، یہ نہیں کہا جس نے حج نہیں کیا۔ مطلب یہی ہے حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا، مگر قرآن نے یہ نہیں کہا جس نے، بلکہ کہا وَمَنْ كَفَرَ، اس نے کفر کیا، جس نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب کیا ہے یہاں معلوم؟ وہ کافر نہیں ہوا لیکن اس نے کافروں والا کام کیا۔ کس نے کام کیا؟ جس پر حج فرض تھا اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، وہ کافر تو نہیں ہوا، اس لیے اس نے حج کی فرضیت کا انکار نہیں کیا، مگر مسلمان ہو کر اس نے کام کون سا کیا؟ کافروں والا۔ یہ جو حدیث میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، ہے حدیث۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں واقعی کافر ہو گیا۔ اگر وہ واقعی کافر ہو جائے تو نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے بہت تھوڑے سے ہیں نا، بولو، بہت ہیں اور ہر گھر میں ہیں۔ اگر شوہر چھوڑ دے تو شوہر کافر ہو جائے، اور شوہر کافر ہو گیا تو بیوی سے نکاح باقی رہے گا، بولو۔ اور اگر بیوی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، وہ اگر واقعی کافر ہو جائے تو شوہر سے نکاح رہے گا۔ اور جب نکاح نہیں رہا تو یہ جو بچے پیدا ہوں گے یہ کون سے بچے ہوں گے؟ یہ نکاح والے بچے ہوں گے، بغیر نکاح والے بچے ہوں گے۔ اس لیے جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اس کا یہ مطلب نہیں وہ کافر ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہے تو مسلمان مگر اس نے کام جو کیا ہے وہ کون سا ہے؟ کافروں والا ہے۔ مسلمان ہو کے کافروں والا عمل، میاں مرد ہو کر کے عورتوں والے کام کر رہے ہو، عورت ہو کر کے مردوں والے کام کر رہے ہو، مسلمان ہو کے غیر مسلموں والے کام۔ اور یہ غیرت کو للکارنے کے لیے ہے، یا مسلمانوں کے ایسے کام کر رہے ہو تم، شرم آنا چاہیے تمہیں۔ وہ مشہور ہے کہ ایک مسلمان کا کسی ہندو کے اوپر پیسہ واقعی تھا قرض، اللہ جانے کہاں تک یہ واقعہ صحیح مگر واقعہ ہے، پیسہ واقعی تھا۔ اب وہ غیر مسلم اس مسلمان کو دوڑاتا رہا، پیسہ دے ہی نہیں رہا۔ تو اس مسلمان نے دیکھا اس کے وہاں ایک سادھو آیا، غیر مسلم کے وہاں، تو اس نے اس سادھو سے جا کے کہا کہ یہ میرا پیسہ نہیں دے رہے ہیں اور بہت دن ہو گئے ہیں اور دوڑا رہے ہیں۔ تو اس سادھو نے کہا اچھا، اس نے ایک پرچہ لکھا، اور پرچہ لکھنے کے بعد کہا یہ جا کے اس کو دے دینا، پھر بتانا آ کر کے۔ اس نے وہ پرچہ اس کو جا کر کے دیا، غیر مسلم کو جو پیسہ نہیں دے رہا تھا۔
اس نے جیسے ہی پڑھا وہ گھر کے اندر سے پیسہ لے کر کے آیا, پورا قرضہ روپے گن کے دے دیے. اتنے دن سے دوڑا رہا تھا, دے ہی نہیں رہا تھا, یہاں ایک دم سے دے دیا. سفر کے بیچ یہ کیسا بدل گیا موسم, اتنے دن سے نہیں دیا, ایک دم سے دے دیا. اس پرچے میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا ہوا تھا, میاں تم مسلمان کب سے ہو گئے؟ تم مسلمان کب سے ہو گئے؟ یعنی پیسہ لے کر کے نہ دینا یہ مسلمانوں والا کام ہے, یہ کافروں والا کام نہیں. تم کافر ہو کر کے مسلمان کب سے بن گئے؟ مسلمانوں والا کام کیسے کرنے لگے؟ یعنی اس سے اندازہ لگے مسلمانوں نے اسلام کو کتنا بدنام کر دیا کہ کافروں کا یہ عقیدہ ہو گیا مسلمان پیسہ لینے کے بعد دیتا نہیں ہے. اور جب کافر یہ سوچے مسلمان پیسہ لے کے نہیں دیتا, وہ قرضہ بھی نہیں دے گا, اس کے علاوہ وہ کبھی اسلام بھی قبول نہیں کرے گا. اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ کوئی اور نہیں ہے. کون ہے؟ خود مسلمان کا عمل بنا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہوا وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. کا مطلب یہ ہے اس نے مسلمان ہوتے ہوئے کام کافروں والا کیا. ایسے اللہ کرا ہے لوگوں کے لیے, اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے. وَمَن كَفَرَ, اور جس نے حج نہیں کیا یعنی اس نے کفر کیا. تو کفر کیا مطلب حج نہ کرنے سے کافر ہو جائے گا؟ کافر نہیں ہوا, تھا مسلمان مگر اس نے کافروں والا کام کیا. اللہ فرماتا کافروں والا کام تم نے کیا, سارا پیسہ ہم نے دیا تھا تمہیں, اور ہم ہی نے کہا تھا ہمارے دربار میں آؤ, حج کرنے آؤ. زندگی میں ایک مرتبہ میں بلایا تھا. جب ہم نے اتنا پیسہ تمہیں دیا تھا, تم اگر میرا کہنا مان لیتے, ہمارے گھر میں آ جاتے, تو ہم تمہیں بالکل فقیر بنا دیتے نا. بولو, اور زیادہ تمہیں دیتے. اسی لیے حج کرنے سے تاریخ یہ بتاتی ہے کوئی آدمی آج تک فقیر نہیں ہوا. شادی کرنے سے لوگ فقیر ہو گئے, مکان بنانے میں لوگ مقروض ہو گئے, دکان خریدنے میں لوگ مقروض ہو گئے. حج کرنے کے بعد کوئی فقیر نہیں ہو. حدیث میں آتا ہے فقر کا علاج حج اور عمرہ ہے. حج اور عمرہ کرو تو فقیری اور غریبی اور مفلسی ختم ہو جائے گی. وَلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تو غرضے کی اللہ کہے وَمَن كَفَرَ, اور جس نے کفر کیا یعنی کافروں والا کام کیا. کافروں والا کام کا مطلب یعنی ارے اچھا, حج فرض تھا اس کے اوپر اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا, اس نے کافروں والا کام کیا. تو اللہ فرماتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم نے حج نہیں کیا, اتنا پیسہ بچا لیا, ہم بہت مالدار ہو گئے, ہم بہت اچھے ہیں, اور اسلام کا نقصان ہو جائے گا. اللہ کیا کر رہا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور جس نے کفر کیا, کافروں والا کام کیا, حج نہیں کیا, مجھے اس کی کیا پرواہ ہوتی, مجھے تو پورے عالم کی کوئی پرواہ نہیں. اگر پوری دنیا میں کوئی حج نہ کرے تو میری عظمت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا, اور دنیا کا ہر آدمی ہمارے دربار میں آ جائے تو میری عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں. ہم تو چاہتے تھے حج کر کے اس کو پاک کر دیں, اس کو پاک کر دیں, صاف کر دیں. یہ طواف کرے تو بالکل پاک و صاف ہو جائے. طواف میں کیا ہوتا ہے, اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگائے جاتے ہیں. جیسے واشنگ مشین میں صاف کپڑے ڈالے جاتے ہیں نا, اچھا میلے ڈالے جاتے ہیں, پھر واشنگ مشین میں وہ کپڑے کیا ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں اور یوں گھومتے رہتے ہیں, پاک ہو کر کے نکلتے. اللہ کے گھر میں آؤ, طواف کرو, ہم تمہیں پاک کر دیں گے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, تو غرضے کی حج کرنا فرض ہے. آدمی اگر حج نہیں کیا زندگی پر, دیر کرتا رہا تو وہ فاسق ہے, ایمان پر خاتمہ یقینی نہیں ہے. لیکن جب دیر کرتا رہا, حج کرنے کے لائق اب نہیں رہا, تو اس کے ذمے کیا فرض ہے؟ بولو, وصیت کرنا فرض ہے. میاں میرے مال میں سے حج بدل کرا دینا, حج بدل کرا دینا. اگر وصیت کر دی تو وارثین پر حج کرانا فرض ہے. اگر وصیت نہیں کی تو حج کرانا فرض نہیں ہے, مگر وارثین سوچیں ابا کی کمائی تھی,
ہمیں بڑا کیا، پڑھایا، اتنا احسان میرے باپ کا ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، انہی کے ترکے میں سے ملا ہے، اللہ نے نوازا ہے، لہذا ہم اپنے باپ کی طرف سے حج ضرور کرا دیں گے۔ وہ کرا دے، ان کا احسان ہے، مگر فرض نہیں ہے۔ تو حج کرنے کا ارادہ کرو، نیت کرو، یہ مت سوچو 4 لاکھ لگ رہا ہے، 4 لاکھ لگ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ارادہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے لیے آسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے لکھا ہے کہ ایک چیٹی نے ارادہ کیا کہ اللہ کا گھر دیکھیں۔ کس نے؟ وہ کتنی بڑی ہوتی؟ 1 بالش کی ہوتی، ناخن کے برابر، اور چلتی بھی بہت تیز ہے، 60 کی اسپیڈ سے، دھیرے دھیرے۔ اب اس کا ارادہ حج کرنے جائیں ہم، اللہ کیوں؟ چیٹی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہر مخلوق کے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت، اس کے گھر کی محبت پائی جاتی ہے اس کے دل میں ارادہ۔ اب وہ کیسے جائے؟ اللہ نے سچی طلب تھی اس کی انتظام کر دیا۔ ایک کبوتر وہاں آ کے اترا، وہ کبوتر جو حرم کا تھا، اللہ نے اس چیٹی کے دل میں بات ڈالی، اس کے پیروں میں چمٹ جا، اور چیمٹی جو تھی وہ کبوتر کے پیر میں چمٹ گئی۔ کبوتر جا کے کہاں اترا؟ حرم میں، اور چیٹی اللہ کے گھر میں پہنچ گئی۔ بود مورے ہوسے داش کدھر کعبہ رسد، مور کہتے ہیں چیٹی کو۔ ایک چیٹی تھی ہوسے داش، جو تمنا رکھتی تھی در کعبہ رسد، کعبے پہنچ جائے۔ دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید، اس نے اپنا ہاتھ کبوتر کے پیر پہ رکھا اور تھوڑی دیر میں وہ، جو خدا ایک چیٹی کو پہنچا سکتا ہے، ہم تو غلام ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر ہم ارادہ کریں گے تو اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ ہمیں نہیں پہنچائے گا، لیکن ارادہ سچا ہو، وہ نہیں حاجی ارادہ۔ حاجی ارادہ سمجھے؟ کہا ہمیشہ سے ارادہ حج کرنے جائیں گے، اور ارادے پہ کام چل رہا ہے۔ کھانا کھانے کا ارادہ ہے، کھانا نہ کھاؤ، کبھی بھر جائے گا پیٹ، ارادہ ہے ہمارا۔ ارادہ کرو، اللہ سے دعا کرو، خالی ارادہ نہیں۔ ارادہ ہو تو آدمی کچھ اس کے لیے تھوڑا سا قدم تو بڑھائے۔ بچہ جب چلتا ہے، ماں باپ اسے چلاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ چلنا نہیں آتا تو کیا کرتا ہے؟ وہ کیسے چلتا ہے؟ وہ کیسے چلتا ہے بچہ؟ کدے پکڑ پکڑ کے، پھر ماں باپ کہتے چھوڑ کے چلو، تو بچہ جب چھوڑ کے چلتا ہے اور جیسے ہی لڑکھڑاتا ہے تو ماں باپ دھکا دے دیتے ہیں اس کو جلدی سے بڑھ کے گود میں اٹھا لیتے ہیں محبت میں آ کر کے۔ اللہ کے بندے سے اللہ کو ماں باپ سے زیادہ محبت ہے۔ تھوڑا سا چلو تو، یوسف علیہ السلام دوڑے تھے نا، تالے کھلے تھے نہیں کھلے تھے؟ ارادہ ہے خالی دوڑنے کا۔ ارے دوڑو تو جتنا تمہارے بس میں ہے، راہ خود بڑھ کے دکھاتی ہے نشان منزل، چلنے والا بھی تو ہو کوئی گردش ایام کے ساتھ، اگر سچی طلب ہوگی تو انتظام کریں گے۔ منافقین نے کہا حضور ہمارا ارادہ تھا غزوے میں چلنے کا، مگر ہماری بیوی بیمار تھی، ہمارے بچے بیمار تھے، اسی لیے حضور ہم نہیں گئے، اللہ سے معافی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر یہ سچے ہوتے تو یہ کچھ تیاری تو کرتے، کم سے کم انہوں نے کچھ تیاری بھی تو نہیں کی، یہ جھوٹے ہیں۔ اسی طریقے سے حج کا ارادہ کافی نہیں۔ سچے کب ہوں گے؟ جب حج کے ارادے سے باقاعدہ کچھ پیسہ بولو جمع کرنا شروع کریں گے۔ ہماری دلچسپی کا عالم تو یہ ہے سچائی کا، ہم یہ بھی نہیں پوچھتے اس سال حج کتنے میں ہو رہا، پوچھتے ہی نہیں۔ جس راستے پہ جانا نہیں تو پوچھ کے کیا کریں گے؟ اے اللہ کے بندو، یہ غفلت ہے، اللہ غفلت کو معاف نہیں کرتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، ان کے بیٹے تھے رفیع عثمانی، تو انہوں نے کہا کہ ابا آپ نے کئی حج کیے، دعا کر دیا ہم بھی حج کر لیں۔ کہنے میں دعا نہیں کروں گا تمہارے لیے۔ کہتے میں تو حیرت میں پڑ گیا، میرے باپ نے تمام ضدیں پوری کی اور ڈانٹ دیا، میں دعا نہیں کروں گا۔ کہا حضرت دعا کر دیے۔ کہے نہیں تمہارے اندر حج کا شوق نہیں۔ کہا حضرت میرے اندر بہت شوق ہے۔ کہا تم نے کچھ تیاری کی اس کی؟
کہا حضرت 150 روپے تنخواہ ہے، بتائیے اس میں ہم حج کیسے؟ کہا 150 تنخواہیں مگر کچھ پیسے اپنی حیثیت کے اعتبار سے تم نے حج کے ارادے سے جمع کیے؟ کہا حضرت وہ تو نہیں کیے۔ کہا سچی طلب ہوتی تو تھوڑے پیسے تم جمع کرتے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا، اللہ انتظام کرتا تو واقعی تمہیں حج نصیب ہو جاتا۔ اور پھر فرمایا تمہاری بہن تھی، بڑی بہن، اور وہ غریب تھی، غریب گھر میں اس کا نکاح ہوا، فاقے اس کے گھر میں ہوتے تھے، جب انتقال ہو گیا تو اس کے ترکے میں ایک بیگ ملا، اس بیگ کے اوپر لکھا ہوا تھا برائے حج۔ اس میں حج کے لیے میں نے تھوڑی تھوڑی رقم بچا کر کے رکھی ہے۔ جب اس کو کھول کے دیکھا گیا تو اس میں 75 روپے نکلے۔ فرماتے مفتی صاحب میں گیا حج کرنے اور وہیں مکے میں نے ایک آدمی سے کہا تم میری بیٹی کی طرف سے ان پیسوں میں حج کر دو۔ حج بدل نہیں تھا یہ، مگر وصیت نہیں کی تھی، مگر حج اسے نصیب ہوا۔ فرماتے مجھے ایسا لگا میدان عرفات میں میری بیٹی سامنے کھڑی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ سچی طلب ہے تو ارادہ تو کرو، بھائی کرے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر وصیت کرنا فرض ہے جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو، یعنی جب مرنے کا وقت قریب آ جائے، اس کو پتہ لگے اب مرنے کا وقت آ گیا۔ ان طرح کا خیرن، اگر وہ مال چھوڑ رہا ہے تو وصیت کرنا فرض ہے ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ ایمان والوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر لازم ہے وصیت کرے۔ یہ وصیت کون سی ہے؟ جو پہلے تھی اب نہیں ہے۔ اب کون سی وصیت ہے؟ کسی کا قرضہ ہو تو وصیت کرنا فرض، حج بدل کی وصیت کرنا فرض۔ اسی طریقے سے کسی کی امانت رکھی ہو تو مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی، بعد میں آدمی نے وصیت بدل دی، کہلے یہ تھوڑی کہا تھا انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا۔ وصیت کرنے والا فرض ادا کر گیا، صحیح وصیت کر گیا، بعد میں لوگوں نے وصیت تو بدل دی تو گنہگار مرنے والا نہیں ہوگا، وصیت کو بدلنے والا ہوگا۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس نے اس کو بدل دیا اس کے بعد وہ سن چکا تھا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس وصیت کو بدل دیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ تو مر گیا، اس کو پتہ نہیں بدلی جا رہی نہیں بدلی جا رہی، جب وصیت کر رہا تھا تو اللہ سن رہا تھا، آج وصیت تم نے بدل دی، اللہ جانتا بھی ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہتے ہیں ایک شکل میں وصیت بدلنا جائز۔ وہ کون سی شکل ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وصیت کرنے سے آدمی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اولاد کو پریشان کرنا۔ کبھی کبھی اولاد اتنا عاجز کر دیتی ماں باپ کو، ماں باپ آخر میں کیا کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے تم بھی رہو، تمہیں ایک ڈھیلا نہیں ملے گا، سب وقف کر دیں گے ہم، وصیت کر دیں گے ہم۔ وارث کے لیے وصیت کر دینا، ایک لڑکے کو پورا لکھ دیا، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، اللہ نے اس کا حصہ خود رکھا ہے، مقرر کر دیا، تو اس کے لیے وصیت کی ضرورت۔ اب کسی نے وصیت کی اور غلط وصیت کی، جانبداری کی، تو اس آدمی نے صلح کرا دی لوگوں میں جن کے لیے وصیت کی تھی، یہ وصیت انہوں نے شریعت کے اعتبار سے غلط کی ہے، تم لوگوں کا حق اتنا ہے، اور انہوں نے وصیت کی تھی لہذا تہائی مال میں وصیت چلے گی، تہائی میں اگر ان کو کچھ بنتا ہو تو دے دو۔ تو یہ وصیت میں تبدیلی ہے، مگر اس وصیت کی تبدیلی میں گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو اس کا مقصد فساد نہیں ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ اصلاح کرنا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا، اور جو آدمی خوف کرے وصیت کرنے والے سے جانبداری کا، ایک آدمی کی زیادہ رعایت کر رہے ہماری کم کر رہے ہیں، او اسمن، یا گناہ کا اس کو اندیشہ ہو، یہ وصیت ناجائز کرنا چاہتا ہے، تہائی میں وصیت جائز ہے اور یہ کر رہا ہے آدھے کی وصیت، تو وہ آدمی کیا کرے؟ فاصلح بینہم، لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دے اور کہا بھائی
پورے مال میں نہیں، آدھے مال میں نہیں، تہائی مال میں اس کی وصیت نافذ کر دو۔ اس نے کہا اتنا مسجد میں دے دو تو مسجد میں دے دو، پورا نہیں دے سکتے، آدھا نہیں دے سکتے، تہائی دے دو۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے یہ کیا فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے اس نے وصیت کرنے والے کو خود گناہ سے بچا لیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو ویسے بھی گنہگاروں کو بخش دیتا ہے، اور یہاں اس آدمی نے گناہ کیا ہی نہیں، اس نے تو باقاعدہ گناہ سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔